بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وفي مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون حتى ينبعث 30 دجالون ينبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يدعم انه رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء ب6 اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر ڈالی ہے، لہذا کام جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے بات کرنا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی نے کہا بھی تھا لا تقوم الساعہ، قیامت تو آ ہی نہیں سکتی حتی ينبعث دجالون کذابون، جب تک کہ ایسے کذاب اور دجال پیدا نہ ہو جائے۔ اور وہ کتنے ہو گئے؟ قریبا من 30، کم سے کم 30 کے قریب وہ ہو گئے۔ کلہم یزعم، ہر کوئی یہ گمان کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ خود اللہ کا نبی ہے، لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو تم زید کو زید بن محمد کہتے ہو، نبی کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، کوئی انسان نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی کے 3 بیٹے ہوئے، عبداللہ ہے، طیب، طاہر، جن کو کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی قاسم اور ابراہیم، یہ تینوں کے تینوں بیٹے لڑکپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک نسبتی بیٹا ہوگا جو باپ کے منصب کو سنبھالنے کے لیے قرب قیامت سے پہلے ضرور دنیا میں آئے گا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسے جب ختیجہ کا انتقال ہونے لگا، نبی نے فرمایا جب تم جانا اوپر تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی نبی جی میں تو پہلی بیوی آپ کی ہوں، میری سوکن کون بنی؟ کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ سے نکاح اللہ نے میرا کرا دیا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم سے میرا نکاح اللہ نے کرا دیا ہے۔ لہذا ختم نبوت جب نبی دنیا سے گئے ہیں، نبی کے منصب کو سنبھالنے کے لیے بھی دجال کذاب جب آسمانوں سے دنیا میں آئیں گے تو ایک نسبتی بیٹا، کیونکہ نکاح ہوا ہے مریم سے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی کے نسبتی بیٹے ہوئے۔ باپ کے کام کو بچہ سنبھالتا ہے، نبی کا بیٹا تو ہے نہیں، لیکن نسبتاً بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جو بن گئے ہیں۔ اللہ اس کام کی تکمیل کے لیے ان دجالوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ واپس عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے ضرور اتاریں گے جو دجالوں کو ختم کریں گے۔ لہذا عرض کرنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا نبی کسی کا باپ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر باپ کبھی ہوتا، وہ کوئی بیٹا ان کا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ ان کو نبی کہہ دیتے یا نبوت کا اعزاز ان کو مل جاتا، لیکن یہ نبی آخری نبی ہے۔ نبی تو چھوٹا مقام ہے، رسول اس سے بڑا نبی ہے، لہذا نبی سے بڑا مقام رسول کا ہوتا ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہر نبی وہ رسول نہیں ہو سکتا لیکن ہر رسول نبی تو ہو سکتا ہے. اللہ نے خاتم النبیین کر کے بتا دیا کہ دنیا میں آنے والا جب نبی نہیں بن سکتا ہے تو کوئی رسول بھی نہیں بن سکتا. اس سے کہ میرا نبی آخری نبی بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس سے خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو. جب کسی بوتل کا ڈھکن لگا دیا جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی, اندر کی چیز کوئی باہر نکل نہیں سکتی. نبی فرماتے ہیں خاتم النبیین, میں مہر کی طرح آخری نبی ہوں. ان نبیوں پر مہر لگا دی گئی ہے, میرے لگنے کے بعد نہ اندر سے کوئی باہر نکل سکتا ہے, نہ کوئی نبی نبوت کا نیا دعویٰ کر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, مسلم کی روایت ہے, ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه اجملا الا موضع زاویة من ابل الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. کہ میری مثال تو دیگر انبیاء کی طرح ہے, پچھلے انبیاء کی طرح ہے. میری مثال اور پچھلے نبیوں کی مثال تو اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے مکان تعمیر کیا ہو اور اچھا سا بنایا ہو, زیب و زینت اس کو دی ہو, لوگ طواف کرنے والے گھومنے والے گھر کا چکر بھی لگاتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں اور حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ اینٹ جگہ خالی رہ چکی ہے. ایک مکان کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس مکان بنانے والے نے باقی رکھ دی ہے. سارا گھر تو حسین نظر آتا ہے لیکن اینٹ کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے سارا مکان وہ ادھورا نظر آتا ہے. نبی فرماتے وہ آخری اینٹ میں ہوں, اب میرے آنے کے بعد جیسے گھر مکمل ہوتا ہے ایسے اللہ نبوت کے سلسلے کو ختم فرما کر اللہ نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس سے اللہ کے نبی فرما کرتے جو فضلت علی الانبیاء بست, اللہ نے 6 چیزوں سے مجھے فضیلت نصیب فرمائی ہے. اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. پھر نبی آگے فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب, اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. پھر نبی فرماتے ہیں واحلت لی الغنائم, اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. پھر نبی آگے فرماتے ہیں وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری زمین کو پاک اور میرے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ, میں اولین آخرین کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. وانا خاتم النبیین, اور میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ ساری چیزیں اور ساری روایات بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو دعویٰ کرنے والا ہوگا, اس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پہلے سلاسل دجالون کذابون کلکم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قرب قیامت سے پہلے پہلے 30 دجال ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے, لیکن لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب جو نبیت کا دعویٰ کرنے والے ہو, شکیل بن حنیف ہو, قادیانی ہو, جتنے کر رہے ہیں, یہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں اپنی بات کے اندر لیکن سچے نہیں ہو سکتے, سچے نہیں ہو سکتے. اس سے ملتا ہے کہ جب 1953 کی تحریک چلی تھی ختم نبوت کے اندر, 1953 کی تحریک کے اندر ایک قادیانی چلتا چلتا آتا ہے. برکت علی مستری جو کام کر رہے ہیں نا, ایک مستری کام کرتا تھا, نام اس کا برکت علی تھا. وہ اپنے اوزار کو تیز کر رہا تھا, ہتھیار کو تیز کر رہا تھا, کلہاڑی کو تیز کر رہا تھا. تیز کرتے کرتے وہ قادیانی آ کر تبلیغ کرنے لگا کہ مرزا کو نبی مانو, مرزا کو نبی مانو. تھوڑی دیر یہ مستری سنتا رہا, لیکن اس نے کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی اٹھا کر اس نے اس مبلغ کے سر پہ رکھا. جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ وہ مرزا جھوٹا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے موت کے ڈر سے کہا میں مانتا ہوں کہ مرزا جھوٹا ہے. کہا کہ یہ بولو کہ نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے. اس نے بھی موت کے ڈر سے بولا کہ ہاں وہ کلہاڑی سر پہ ہے, مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ نبی آخری نبی ہوں. پھر اس برکت علی نے وہ کلہاڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اے ظالم, اب اس کلہاڑی کو میرے سر پہ رکھنا, جو سوال میں نے تجھے کیے ہیں وہ سوال تو مجھے کر کے دیکھنا, لہذا تو مجھ سے سوال کر, میرے سر پہ کلہاڑی رکھ کر مجھے اشارہ کر کہ یہ بتا نبی آخری نبی ہے کہ نہیں ہے. میں ضرور کہوں گا کہ میرا نبی آخری نبی ہے. یہ کہے کہ مرزا جھوٹا ہے, میں تب بھی کلہاڑی کے نیچے کہوں گا
بکر اللہ جھوٹا ہے، جیسے تو نے کلہاڑی کے ڈر کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم اس کلہاڑی کو دیکھ کر میرا قیمہ تو بنا دے، تب بھی محمد مصطفیٰ کو آخری نبی کہوں گا۔ تو بھی جھوٹا، تیرا نبی بھی جھوٹا، تیری باتیں بھی جھوٹی، میں بھی سچا ہوں، میرا نبی بھی سچا ہے، میرے نبی کو ماننے والے بھی سچے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ختم نبوت ایسی چیز ہے اس کے آگے کوئی شے نہیں ہے، نسل قربان کرنا پڑے سستا سودا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑے سستا سودا ہے، ایسی شے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو، اسی لیے جب نبی وفات فرما کے دنیا سے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ لوگ مرتد ہو گئے اور سارا مدینہ ایک وابلہ مچ گیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، ذو القفہ کے مقام پہ ٹھہرے ہیں اور وہاں جا کے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں مرتدین کو دیکھ کر صحابہ کے قدم وہ ہل گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سارا عرب مرتد ہو گیا، زکات دینے سے انکار کر دی۔ ابو بکر جیسا واحد آدمی وہ کہتا تھا اینقص الدین وانا حی، کہ دین مٹ جائے، ابو بکر زندہ ہوئے کبھی ہو نہیں سکتا، لہذا وہ عقال جو رسی اونٹ کی میرے نبی کو دیا کرتے تھے زکات میں، اگر یہ بھی آج نہ دیں گے تو میں ان تمام سے جنگ کروں گا، تاکہ سارے لوگ مل کر ابو بکر کو قیمہ کیوں نہ کر دے یا اس کے جسم کو پرندے کیوں نہ نوچ ڈالے، لیکن ابو بکر ختم نبوت کے مسئلے کو حل کر کے رہے گا۔ اور ابو بکر نے ایسے نہیں، ابو بکر نے حل کر کے دکھایا، منبر پر کھڑے ہیں اور فرمایا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اے لوگوں سنو، محمد کی موت ایک اجل موت ہے، وہ ہونی تھی، ہر حال میں مرنا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کتنے رسول پہلے چلے گئے ہیں، نبی بھی تک نرے رسول ہی جو تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھنا، جو محمد کو خدا سمجھ کے عبادت کرتا تھا آج اس کا خدا محمد دنیا سے چلا گیا، لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو میرے خدا کو مان کے عبادت کرتا تھا وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ جملے سن کر ابوبکر صدیق کے عمر بن خطاب فرماتے مجھے لگا یہ آیت گویا اب اتری ہے، وما محمد الا رسول۔ صحابہ کے قدم جم گئے مقام قصہ میں، ابو بکر نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور لشکر تیار کیے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ آپ حیرت میں پڑیں گے، سارا مدینہ علی رضی اللہ عنہ اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق اونٹنی پر سوار ہے، وہ لگام پکڑ کے چلتے ہیں، ابو بکر تنہا جا رہے ہیں، اگر تمہیں ہوش نہیں ہے تو میں تنہا جا کے ان سارے عرب سے لڑوں گا۔ ابو علی رضی اللہ عنہ فرما کے نہ آپ نہ جاؤ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب لشکر تیار ہو رہے، خالد آپ کھڑے ہو رضی اللہ عنہ، تمہیں جانا ہے طلحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کو دیکھنے کے لیے، ایک لشکر تیار کیا، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو اس کا سردار بنایا، کہا کہ تمہیں جانا ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، ایک لشکر تیار کیا، اس کا سردار بنایا شرابیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو، فرمایا تمہیں جانا بنو خدا کے علاقوں کی طرف، ایک لشکر تیار کیا، اس کا امیر بنایا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے سرکوبی کے لیے بنو خداعہ کے اطراف کے علاقوں کی طرف ان کو روانہ کیا ہے۔ ایسے ہی مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کھڑا کیا، ایک لشکر تیار کر کے ان کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہیں قیس بن مخزوم اور معونۃ الابناء کے علاقوں کی طرف جانا ہے۔ چھٹا لشکر کھڑے کر کے تیار کر رہے ہیں، اس لشکر کے امیر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ہے، ان کو فرمایا تمہیں ملک شام کی طرف جانا ہے۔ ساتواں لشکر کھڑے ہو کے تیار کر رہے ہیں، اس کے امیر حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو تیار کر رہے ہیں، تمہیں جانا ہے ارفجا کی طرف۔ آٹھواں لشکر تیار کر رہے ہیں، ان کے لشکر کے امیر ہے طرفہ بن حاجب رضی اللہ عنہ، تمہیں جانا ہے بنو سلیم کے قبیلوں کی طرف۔ اور نواں لشکر تیار کر رہے ہیں ابو علا حضرمی رضی اللہ عنہ، تمہیں جانا ہے بحرین کی طرف۔ تمام لشکروں کو تیار کر رہے ہیں، سارا مدینہ خالی کر دیا۔ ایک سال مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے سارے عرب کو دوبارہ اسلام میں داخل کر دیا۔ اور ختم نبوت کے لیے نبی کا زمانہ ہے، نبی کے دور کے اندر ہی دو نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، ایک کا نام اسود بن کعب انسی تھا، دوسرے کا نام مسیلمہ بن حبیب کذاب تھا۔ یہ دونوں نبی کے زمانے میں تیار ہوتے ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جن لوگ 535 سے فتوح البلدان صفحہ 122 سے اس میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے قتل کیا کہ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے کس کو؟ اسود انسی کو جا کر
یہ کون فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ ہے؟ وہ کسریٰ نے جو لشکر بھیجا تھا سیف جی زن کو کہ جاؤ تم یمن کی طرف اور سارے یمن کو پاک کرو اور حبشیوں کو نکالو یہاں سے، وہاں جا کے حملہ کر کے حبشیوں کو غلام بنا کے جو نکالا تھا، وہاں صنعاء قائم کیا تھا، اس میں یہ صحابی فیروز دہلوی بھی نبی کے زمانے سے پہلے موجود تھے، اس لشکر میں یہ بھی شامل تھے۔ لیکن جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ صحابی کلمہ پڑھ کے یمن سے چلتے ہیں، نبی کے دربار میں آ کے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس صحابی کا نام فیروز ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ عجمی النسل سے ہے، ان کی زبان فارسی ہے اور یہ فیروز دہلوی کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا جب نبی کے دربار میں کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ کتنی؟ 2 سگی بہنیں۔ نبی نے فرمایا ایک کو طلاق دو، ایک کے ساتھ زندگی گزارو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لہذا ان کے علاقے میں یمن کے اندر صنعاء کے اندر بڑے انگوروں کے باغات تھے، کہا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انگوروں کو تم پانی میں بھگو لیا کرو اور شام میں کھا لیا کرو، شام میں بھگو کر صبح میں کھا لیا کرو۔ ان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ نے 3 اولادیں ان کو نصیب فرمائی۔ لیکن یہ صحابی جب اسود بن کعب انسی کو قتل کرنے کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے حبیب ابن زید بن حبیرہ ماقن قیس بن حبیب رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ تمہیں جانا ہے اسود انسی کی طرف۔ اس لشکر میں یہ صحابی فیروز دہلوی بھی شامل ہے اور انہی فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اس اسود انسی کا کام کیا اور اس کو جہنم نصیب کیا ہے۔ دوسرا مدعا نبی جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہے، پہلے لشکر تو گیا تھا اکرامہ کا، جلدی حملہ کیا، وہ شکست کھا گئے۔ دوسرا لشکر بھی گیا شراب الحسنہ کا، انہوں نے جلدی کی، وہ بھی ہار گئے۔ ابوبکر صدیق نے اعلان کیا خالد تم جاؤ اور ان تمام کی کمان تم نے سنبھالنا ہے۔ تب خالد جا کے ملے ہیں، یہ سارا لشکر 12,000 میں تبدیل ہوا ہے۔ میں آ رہا ہوں تک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ مسیلمہ کذاب نبی کے پاس قاصد بھیجتا ہے کہ انا محمد مسیلمہ میں مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہوں، ایک رسول کی طرف پیغام بھیج رہا ہوں، ساری زمین اللہ کی ہے، آدھی پر تم حکومت کرو، آدھی پر میں حکومت کرتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی نے فرمایا جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ چھڑی کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے ہی دوں گا، یہ چھڑی میں بھی تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی نے فرمایا ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بناتا ہے، کوئی خود سے نبی نہیں بن سکتا۔ میری نبوت میں میں ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی تجھے حصے وار نہیں بنا سکتا۔ اس کو یہ بات جا کے دل پہ لگی تو دل کوئلہ ہوا، چہرہ اس کا انگاروں کی طرف پھول گیا۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا ہے۔ عبداللہ علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب متوفہ 463 ہجری، ایسے عبداللہ ابن عصیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری کے مصنف ہے، اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں جب یہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے ہیں، وہاں پہنچے گئے، اس نے دیکھا مسلمان نے کہ یہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا مسلمان نے سارے لشکر کو اپنے پورے بنو حنیفہ کے لوگوں کو جمع کیا کہ میں سب کے سامنے جب اسے نبی اپنے آپ کا نبوت کا دعویٰ کروں گا، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے میرا کلمہ ضرور پڑے گا، تو سارے عرب والے بھی میرا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ نہیں جانتے نبی کے جانثار ہے، یہ نبی کے لیے جان قربان کرنے والے ہیں، یہ تو ناموس رسالت پر یہ حبیب بن زید کو نے بتایا آپ کو، ان کا والد کا نام زید بن عاصم بن زید ہے۔ یہ کون صحابی جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی ہے، اس میں ان کی والدہ نصیبہ بنت کعب جن کو ام عمارہ کہا جاتا ہے، نصیبہ بنت کعب اپنے خالو کے ساتھ، یہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ دوسری بیعت عقبہ میں یہ بیعت لی تھی کہ یا نبی اللہ تمہارے لیے موت کی شام تک ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، لہذا مسلمان نے کیا کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، دجال کو سامنے تلوار تیز کروا رہا ہے، کہا کہ بولو میں اللہ کا نبی ہوں، تو پہلے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ان صحابی نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ لہذا اس نے کہا، اب وہ سمجھا کہ موت کے ڈر سے میرا کلمہ پڑے گا تو میری نبوت کے چرچے ہو گئے۔ حبیب بن زید کو کہا کہ یہ بتاؤ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہ سنائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ ایسی باتیں سننے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو آنکھ بگولا ہو کر اس نے جلات کو اشارہ کیا، اس کو
ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے. جلاد آگے بڑھتا ہے, ایک ہاتھ جسم سے کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے. اب سوچا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑے گا. کہا کہ ابھی مانتے ہو؟ کہا کہ نہ سنا ہی نہیں دیا. یعنی ایسی بات مجھے سمجھ نہیں آتی جو محمد مصطفیٰ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے, میں اس کو سن بھی نہیں سکتا چاہے کہ زبان کی گواہی دو. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا, اس نے پیر کاٹا, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے صحابی کے کر دیے. لیکن جب ماں ام عمارہ کو پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا تو ماں کے الفاظ تو سنو. ماں کہتی ہے علی ھذا اليوم ارضعته, میرے بچے کے یہی دن دیکھنے کے لیے اپنی چھاتی کا دودھ اس کو پلایا تھا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اپنی جان کو نبی کے لیے قربان کرے گا. یہ ہے نبی کے لیے سب کچھ نشاور کرنا. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایسے ہی دوسرے صحابی ہے عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں, یہ عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہے جن کو لوگ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ تابعی ہے, لہذا ان کو بھی مسلم کذاب نے سامنے کھڑا کیا, اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا, انہوں نے انکار کیا. اس نے غصے میں آ کر کیا کیا, ان کو اٹھا کر ایک بڑی آگ جلائی اور آگ میں اٹھا کر حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو داخل کر دیا گیا. جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو داخل کر دیا گیا, وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے پڑھا تھا, یہ صحابی آگ میں جاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اللہ نے اس ایمان کی بنیاد پر آگ کو ان صحابی کے لیے جیسے ٹھنڈا کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا. اس منظر کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا سارا حنیفہ قبیلہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کو راتوں رات یمن سے بھگا دیا کہ جاؤ یہاں سے تم, ورنہ میری نبوت خطرے میں پڑ جائے گی. میں کیف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ صحابی چلتے چلاتے مدینے میں آتے ہیں. عمر بن خطاب کا زمانہ ہے, نبی مسجد نبی کے ستون کے پیچھے چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. عمر ہے, وہ تو فراست اللہ نے ایسے عطا فرمائی. کہا کہ تم ہی عبداللہ بن صوب ہو؟ کہا کہ نہیں, عبداللہ تے ہوں. تم وہی ہو جن کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے بچا لیا؟ وہ پہلے انکار کرتے رہے. کہا کہ مجھے بتاؤ تم وہی ہو؟ تب انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ خدا کی قسم, اللہ نے ابراہیم کی طرح ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کرنے کی بدولت اللہ نے میری جان کو بھی ایسے بچایا جیسے خلیل اللہ کی جان کو اللہ نے بچایا ہے. عمر اٹھتے ہیں, اور معاف کرنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے. عمر کا زمانہ نہیں تھا, ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا. ابوبکر آگے نماز پڑھ رہے تھے, عمر بن خطاب ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں, ابوبکر کے پاس میں خود بیٹھتے ہیں. ایک طرف ابوبکر ہے, بیچ میں وہ صحابی ہے, اس طرف عمر بن خطاب ہے. ہاتھ اونچا کر کے فرماتے اے لوگو, اس امت میں تمہیں ایسا آدمی دیکھنا ہو جس کا ایمان ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہو, اس آدمی کو دیکھ لو. جیسے اللہ نے خلیل اللہ کو آگ سے بچایا تھا, اللہ نے اس محمد کے صحابی کو بھی آگ سے بچایا ہے صرف ختم نبوت کے لیے, اور ماتھے پر بوسہ دیا. تو میں آپ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نبی کی ذات کے لیے سب کچھ قربان ہو تو سستا سودا ہو. یہی ابوبکر صدیق جو میں نے آپ سے کہا کہ کتنے قافلے روانہ کیے, 9 قافلے روانہ کیے. بنو حنیفہ مسلمہ کذاب کے ساتھ 60,000 لوگ, کتنے 60,000 جنگجو, اور مسلمان صرف 12,000. چلتے چلاتے خالد کی زبان سے نکلا بنو حنیفہ کیا چیز ہے. کیوں؟ جیسے کہا تھا نا حنین میں, یہ حنین والے کیا ہے, ہم نے 313 سے 1,000 کو مات دی ہے, اب تو ہم 12,000 ہے. اللہ کو وہ بول پسند نہ آیا, اللہ تعالیٰ نے بول کی پکڑ فرمائی. ساری زندگی وفات تک خالد رویا کرتے تھے. اس ایک بول کا مجھے وہ نقصان پہنچانا پڑا کہ نبی کی ساری زندگی غزوات کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ 259 ہے, لیکن صرف ختم نبوت کے لیے نبی کے لیے جو جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس میں سے 700 صحابہ بڑے قاری تھے, اس میں 70 صحابہ وہ تھے جو بدر میں شامل تھے, لیکن 1200 صحابہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے چلے گئے. اور بنو حنیفہ کی طرف سے 22,000 لوگوں کو ان صحابہ نے جہنم نصیب کیا. ایسے اللہ تعالیٰ گھماسان کی جنگ ہوئی. تو زید بن خطاب جو عمر بن خطاب کے بھائی ہے, ان کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا, اور براء ابن مالک کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا. جب گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی تو جھنڈا زید بن خطاب کو تیر لگا, وہ شہید ہو کر زمین پہ گرنے لگے. تو براء ابن مالک کو آواز دی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, کہا کہ جلدی کرو, آگے بڑھو, ہر مشکل کام میں میرا نبی انصار کو آگے کرتا تھا, آج بھی انصار ہی دین کے کام آئیں گے.
انصار وہ صحابہ جو مشکل کاموں میں پیچھے آگے ہو کر لوگوں کو پیچھے کر کے خود کمان سنبھالتے تھے، اگر آسانی ہو تو دوسروں کو آگے کر کے پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ انصار جنہوں نے سب کچھ نبی کے لیے نچھاور کیا، مسجد نبی کے اندر نبی بیٹھے ہوئے ہیں، انصار نے مشورہ کیا احد پہاڑ کے پیچھے جو چھوٹا سا جھرنا ہے، اگر نبی دعا کرے تو چشمہ ابل سکتا ہے، نبی اگر دعا کر دے وہ چشمہ بہ کر ہماری گلیوں سے نہیں گزر سکتا کہ ہم کھیتی باڑی کو سوار کر سکے، ان کو سیراب کر سکے۔ سارے انصار نے مشورہ کیا کہ ہم 6 مہینے تک یا 1 سال تک ہم کھیتی باڑی کریں گے، اس کے بعد مزید کا کام کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ صحابہ چلتے چلاتے آئے مسجد نبی کے دربار میں کہ نبی سے دعا کروائے اللہ پانی کا انتظام فرما دے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ پہنچے نہیں ہے، جبرائیل آسمان سے آ کر ساری کہانی سنا دی کہ یہ کیا مشورہ لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جب صحابہ قریب آئے تو نبی مسکرانے لگے، نبی نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ دیکھو ان صحابہ کو گئے تھے دنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، صحابہ کے آنسو نکل گئے، صحابہ نے کہا کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کا دنیا کے رزق کا مسئلہ حل کرنے گئے تھے، لیکن آج اللہ کا نبی خوش ہے، اللہ کی دریا رحمت موج میں ہے، تو کیوں نہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سوال نبی سے کرتے ہیں۔ ان تمام نے کہا کہ یا نبی اللہ آئے تو دنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ نبی نے وہی مسجد نبی کے اندر دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اللہ ان انصار کی مغفرت فرما، ولی ابنائی الانصار ان کے بچوں کی بخشش فرما، ولی ابنائی ابنائی الانصار ان کے پوتوں کی بخشش فرما، ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کی بخشش فرما، ولی موالد الانصار ان کے غلاموں کی بخشش فرما، ولی جیران الانصار جو ان کے پڑوس میں زندگی گزارے اللہ ان کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ یہ ہوتی ہے آخرت لینا۔ اس نبی کے صحابہ کو دیکھ کر خالد بن ولید نے کہا برا تم انصاری ہو، انصار کو آواز دو۔ یہ بنو حنیفہ بڑی جنگجو قوم ہے، صحابہ کے قدم اکھڑ رہے تھے تو برا ابن مالک چٹان پہ کھڑے ہوئے، انا برا ابن مالک الیہ یا معاشر الانصار، اما المدینہ فلا مدینہ، اما الرحال فلا رحال، ہا هنا محشر۔ اے صحابہ، اے معاشر انصار کی جماعت سن لو، آج تم بدر کی یاد، اور وہ صحابی کہنے لگے آج مدینے کی راہیں بھول جاؤ، آج اپنی سواریاں بھول جاؤ، اپنی قبریں یہی بنانے کے فیصلے کر دو، ورنہ اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی سالم مولا ابی حذیفہ انصار میں آگے بڑھے، جھنڈے کو اٹھایا، ابھی جھنڈا اٹھایا تھا، کسی نے کہا جھنڈا گرنے نہ دینا، انہوں نے کہا اوہ کیسی باتیں کرتے ہو، سینے میں نبی کا قرآن ہے، یہ سینہ چھلنی تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کو اس طرح سے جب تک روح باقی رہے گی میں جھنڈے کو گرنے لگی دوں گا۔ ہوا ایسے بھی جب تک جسم میں روح باقی رہی جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہ دیا، جب وہ بھی شہیدوں کے گرنے لگے تو یہ برا ابن مالک کی پکار کے اوپر اے انصار کی جماعت آگے بڑھو، اے انصار کی جماعت آگے بڑھو۔ ایک صحابی ہے لنگڑے صحابی، لنگڑے صاحب ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں، عبداللہ بن عمر آنکھ میں گزرنے لگے، کہا کہ اللہ کے بندو یہ آواز تمہارے لیے تو نہیں ہے، جن میں طاقت ہے ان کے لیے آواز ہو رہی ہے۔ ان صحابی نے کہا میں انصار میں سے ہوں، جب تک جسم میں جان باقی رہے نبی کے آواز پر لبیک نہ کہوں، میرا مذہب مجھے نہیں سکھاتا، میری ماں نے مجھے نہیں سکھایا، میں تو مر مٹنا نبی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ وہ صحابی گھسیٹ لگے گئے، جسم سے خون ابل رہا ہے، سینہ باہر نکلا ہوا تھا، وہ خون ابل رہا تھا، تیر لگی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا پانی پی لو، کہ نہ میں روزہ ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، یہ مشکلہ ہے اس میں پانی آپ ڈال دو، شام ہونے سے پہلے زندگی باقی رہی آپ کا دیا ہوا پانی سے میں افطار کر لوں گا، ورنہ مرنے کے بعد روزے حوض کوثر پر جام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ضرور پی لوں گا۔ وہ عقیل رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب برا ابن مالک، اچھا یہ صحابی ان کی آواز پر آگے بڑھتے ہیں، جب چند صاحب آگے بڑھنے لگے یہ صحابی بھی جذبات میں آ کر اپنے آپ کو سہارا دے کے کھڑے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الیہ یا معاشر الانصار یوم کیوم بدر کرۃ ککرۃ حنین، اے لوگوں سنو آج بدر کی یاد تازہ کر دو، آج حنین کی یاد تازہ کر دو۔ ان کی آواز سن کے برا ابن مالک آگے بڑھتے ہیں، ان کی آواز کو سن کر عباد بن بشر آگے بڑھتے ہیں، ان کی آواز کو سن کر سہل بن حنیف آگے بڑھتے ہیں، ان کی آواز کو سن کر ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی آواز کو سن کر قیس
ایک دن ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ سب مل کر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ بنو حنیفہ کو لوٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سارا قافلہ لوٹتے لوٹتے پہنچتا قلعے کے پاس، وہ ساری مولا ابو حذیفہ وہی پڑے ہوئے ہیں۔ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا یہی ٹھہرے، کہا کہ نہیں، جب تک روح باقی رہے میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ کسی صحابی نے پانی پلایا، انہوں نے بھی کہا کہ میں روزے سے ہوں، اس نے پانی ڈال دو، شام ہونے کے بعد زندہ رہا تو پی لوں گا۔ اب قلعہ بڑا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، ایک سال اگر قلعہ نہ کھلے تب بھی اتنے اسباب اندر موجود تھے کہ بنو حنیفہ مسلمہ کذاب چھپ کر زندگی گزار سکتے تھے۔ کعب بن مالک، براء بن مالک اور کعب بن عجزہ، دونوں صحابی آگے بڑھے، کہا کہ ایک کام کرے، کسی آدمی کو گلیل بنائے، اس میں اٹھا کے گوفر میں پھینکے قلعے کی دیوار پر، وہ اندر جائے، اندر جا کے دروازہ کھول دے، لیکن بچنا ممکن ہے گی نہیں، دیوار سے لگ کے گرے تب بھی شہید ہے، اندر جا کے گرے تو لشکر کھڑا ہے وہ تلواروں سے شہید کر دے گا، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تمام صحابہ نے، 12,000 صحابہ نے کہا رائے تو تمہاری بڑی ٹھیک ہے لیکن کون تیار ہے؟ تو کعب بن عجزہ، براء بن مالک نے کہا رائے ہم نے دی اس لیے کہ ہم خود اس کے لیے تیار ہیں۔ ان صحابی کو اٹھایا گیا، گوفر میں اٹھا کے دیوار پر پھینکا گیا ہے، وہ صحابی اندر گرے ہیں، براء بن مالک بالکل دروازے کے پاس، جو ہزاروں کی فوج بنو حنیفہ کی کھڑی تھی، انہوں نے تلواریں شہید کرنا شروع کیا، شہید ہونے سے پہلے قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیا، لشکر صحابہ کا باہر کھڑا تھا، گھوڑے دوڑانا شروع ہوئے۔ براء بن مالک کے بھائی براء بن عازب فرماتے ہیں خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میرا بھائی لوگوں کی تلواروں سے شہید نہیں ہوا بلکہ ہمارے ساتھیوں کی گھوڑوں کے ٹانکوں سے میرا بھائی شہید کر دیا گیا۔ ایک آدمی کی شہادت اللہ نے ایسے اسلام کو بول بالا کر کے دکھایا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آگے بڑھے ہیں، خالد بن ولید نے کہا مسلمہ کو نشانہ بناؤ، ادھر سے محمد بن مسلمہ آگے بڑھتے ہیں، وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ نشانہ لے کے کھڑے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ایک شہ سوار تیزی سے اندر دوڑ رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے، یہ وہی ہے نسیمہ بنت کعب جن کو لوگ عمار رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بیٹے حبیب بن زید کو مسلمان نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ماں خود جنگ میں شہید ہے، شریک ہو رہی ہے۔ لہذا آگے بڑھ کر جب محمد بن مسلمہ تلوار ماری ہے اس سے پہلے نشانہ وحشی بن حرب نے مارا، وہ سینے میں جا کے خنجر لگا، وہ زمین پہ گرا ہے، گرنے سے پہلے محمد بن مسلمہ تلوار ماری ہے، سر جدا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر جسم کے 2 ٹکڑے انہیں عمارہ نے کر کے رکھ دیے ہیں۔ لہذا پریشان کے قتل کس نے کیا؟ تو ایک باندھی کھڑی تھی مسلمہ، اس نے کہا وا سیدنا قد قتلاه عبد الاسود، ارے ہمارے سیاد کو، ہمارے سردار کو حبشی نے قتل کر دیا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ حبشی جو وحشی بن حرب ہے انہوں نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب بدبخت کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام لیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا آپ کو چاہ رہا ہوں، یہ جو دعویٰ کر رہے نبی کے بعد کہ ہم نبی ہیں، شکیل بن حنیف اور دنیا کے جتنے فرقے ہو یہ کذاب جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم نبی آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا ہے۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، اس کو ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اس سے 1953 کے اندر مجھے صرف 5 منٹ آپ دیجیے، میں سارا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 1953 کی بات ہوگی، یہی تاریخ 7 ستمبر کو چلی ہے کہ ختم نبوت کے طفیل لوگ ایسی قربانیاں دے رہے تھے کہ پڑوس کے ملک کے اندر جب قادیانیوں نے یہ فرقہ 1953 سے لے کر 1964 تک کی تحریک جب چلی ہے تو 10,000 مسلمان بچے صرف نبی کی عظمت کے لیے چند دنوں میں شہید کر دیے گئے تھے۔ 1953 سے لے کر 1974 تک 1953 7 ستمبر کو یہ اعلان ہو گیا کہ قادیانی کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسجد کے دروازے بند کر دیے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا، لوگوں کو باہر نکلنا بند کر دیا، لوگوں کو نبوت کا اعلان اور نبی کے لیے انا سہارا بندہ انہوں نے بند کر دیا۔ تو 3 صفیں مسلمان بچوں کی لگی ہوئی تھی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہاں وہ کہتے یہ حدود ہے، اس سے آگے تم بڑھو گے تمہیں گولی ماری جائے گی۔ تو نوجوان بچوں کی صف آگے بڑھتی ہے، سب کے سب شہید ہوتے ہیں لیکن ایک بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوسری صف آگے بڑھتی ہے، سب کے سب شہید ہوتے ہیں لیکن ایک بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تیسری صف آگے بڑھتی ہے، وہ سب کے سب شہید ہوتی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب ان کو گنا جاتا ہے تو مرنے والے بچوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہوتی ہے۔ 10,000 بچے نبی کی عظمت کے لیے ایک دن میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہی 1953 کی بات ہوگی، ایک دولہا بن کے جا رہا تھا، ماں کو کسی نے آ کر کہا تیرا بچہ دولہا بن کے خوشیاں منا رہا ہے، وہاں لاہور کی گلیوں میں جا کر دیکھو ختم نبوت کے لیے مائیں کیسے لاہور کے نذرانے پیش کر رہی ہے، کیسے نوجوان شہید
شہید ہو رہے ہیں۔ ماں کو غیرت آئی، دوڑ لگائی، بچے کا گریبان پکڑ کے گھوڑے سے نیچے اتارا، صحرا نکال کے پھینک دیا۔ باراتی سے کہا کہ میں معافی مانگتی ہوں، تمہارے کھانے کا انتظام میں نے کر دیا ہے، لیکن اپنے بچے سے کہا بیٹا یاد رکھنا وہ نبی کے لیے لوگ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، تو آج کا دولہا صحیح ہوگا اگر تو نے اپنا خون میرے نبی کے لیے قربان نہ کیا تو اپنا دودھ کا حق تجھے آخرت میں معاف نہ کرو گی۔ جب بچہ جانے لگا تو ماں نے رو کر کہا یاد رکھنا بیٹے تو غم نہ کرنا کہ تیری شادی آج ٹوٹ گئی ہو، جب تو مر کے جائے گا اللہ تیری حور عین سے نکاح کرائے گا، یہ نہ سوچنا کہ تیری بارات چلی گئی ہو، جب تو مر کے نبی کی ذات پہ جائے گا خود محمد مصطفیٰ تیرا باراتی بن کے آئے گا۔ اور جب بچہ آگے گیا تو ماں نے کہا دیکھ قریب آ، ماں نے سینے کے بٹن دونوں اپنے ہاتھ سے کھولے، کہا کہ گولی اگر پشت پر لگی تو تسلی کیا، اپنے دوپٹے کے کفن بھی تجھے نہ دوں گی، لیکن گولی سینے پر لگنی چاہیے، پشت پر نہیں لگنی چاہیے۔ بچہ آگے بڑھا ہے، ایک دن کا دولہا ہے، آج اس کی خوشیوں کا زمانہ تھا، نبی کے لیے سے نچھاور ہو رہا ہے۔ جب گولی لگی ہے تو ماں کو مخاطب ہو کر کہا ماں اپنا کفن تو مجھے دے دینا، دیکھو گولی تیرے بچے کے سینے پر لگی ہے، پشت پر نہیں لگی۔ ایسے قربانیاں بچے دے رہے ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، 5 سال کے بچے کو سر پہ اٹھا کر اسی مہم میں چل رہا ہے، ختم نبوت، بچہ کہتا زندہ باد۔ 5 سال کا بچہ سر پہ ہے، 80 سال کا بوڑھا لے کے چلا، 80 سال کا بوڑھا کہتا ختم نبوت، بچہ کہتا زندہ باد، یہ کہتا ختم نبوت، بچہ کہتا زندہ باد۔ گولی لگتی ہے، 5 سال کا بچہ 80 سال کا بوڑھا ایک ہی وقت میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ اسکول سے آتا ہے، اس کو پتا چلا یہاں ختم نبوت کے لیے جانے دے رہے ہیں، وہ بھی بیگ رکھ کر آگے جانے لگا، اس کو گولی ران پر لگی ہے، وہ لنگڑا کے چلنے لگا، کسی نے کہا نہ جاؤ تمہارے پڑھنے کا زمانہ ہے۔ بچے نے کیا پہلا جملہ کہا کہ پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا، نبی کی عظمت کے لیے جو پڑھا ہے آج اس میں عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا یہ جان کی قربانی آگے بڑھ کے وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اذان ہو رہی 1953 کے اندر، اذان دینے کے لیے نوجوان بچہ کھڑا ہوتا ہے، گولی لگتی ہے زمین پہ گرتا ہے، دوسرا بچہ کھڑا تو گولی لگتی ہے زمین پہ گرتا ہے۔ ایک اذان مکمل کرنے کے 9 بچوں نے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میں کیا کچھ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، سید محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جب ان کو یہ ختم نبوت کے طوفان میں جب ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، چند سالوں کے بعد ان کی بیوی ان کی ماں آئی ہے ملنے کے لیے، جیلر سے کہا میرے بچوں سے ملنے دو، جیلر نے کہا ٹھیک ہے مل لو۔ جب بچے سے ملنے لگے تو بچے کے ہاتھ میں بیڑیا ہے اور ہتھکڑیاں دیکھ کر ماں زاروں رونے لگی، تو وہ جیلر گھبرا گیا، کہا کہ ہاں لگتا ہے ماں کام کر دے گی۔ ایک پیپر لے کر آیا، ماں کے سامنے رکھا، کہا کہ ایک کام کرو اس پر تم سگنیچر کر دو، میں تمہارے بچے کا بھی رہا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا بچہ رو کر اندر سے کہتا اماں اس پیپر پہ سائن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا میں سمجھی لگی، کہا کہ اس پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے 1953 سے چلائی تھی کہ نبی آخری نبی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ مرزا آخری نبی ہے، تم سائن کر دو ہم تمہارے بچے کو رہا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم ماں سائن نہ کرنا، محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ ماں روتے روتے آگے بڑھتی ہے، اس کا گریبان چاک کر کے اور اس کو کھینچ کر کہتی یاد رکھنا میرا تو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، مجھے 10 بیٹے ہوتے میں تب بھی ختم نبوت کے قربان کر دیتی۔ اس پر دستخط دی ہے اور بچے کا جنازہ جیل سے لے کر جا رہی ہے، اللہ نے وہ موقع ان کو عطا فرمایا۔ تو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو حالات چل رہے ہیں آپ ہی کے کہنے پر بات آپ کے سامنے رکھی ہے، جو فتنہ ابھر رہا ہے ان سے علماء سے رابطہ آپ کرو۔ اگر کوئی آپ کو بہکائے، کوئی آپ کو ایسی دلیل کی بات کرے، کسی عالم کے پاس جا کر کہو، کسی عالم سے ملاقات کرو۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں ہو یا صحیح رہبری کے لیے بڑوں سے معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی سے رابطہ کرنا، اور ان ختم نبوت کے جو مسئلے پر یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹے، ان کے ماننے والے بھی جھوٹے۔ خدا کی قسم جیسے یہ کافر ان کے ماننے والے بھی کافر، اس سے اللہ فرمائے گا ایھا الذین آمنوا، لوگوں سے فرماتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد کسی نبی پر نازل کیا جائے گا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا سارے نیت کرے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، کوئی ایسا نظر